شروع اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اے میرے رب، آسان کر اور مشکل نہ کر اور بھلائی کے ساتھ پورا کر، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں اصلاح دو چیزوں سے ہو سکتی ہے، لفظی اصلاح سے اور معنی کی اصلاح سے۔ یہی دو چیزیں پوری کائنات کا نچوڑ ہیں، خلاصہ ہیں۔ جس کو بولا، لکھا، پڑھا اور سنا جا سکے وہ لفظ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس کے لیے لفظ بولا جائے وہ معنی ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو کہا بولا نہ جا سکے وہ سب کا سب معنی ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں کی اصلاح سے سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج کل جتنی لڑائی، اختلافات ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، وہ سب الفاظ کی غلط استعمال کی وجہ سے ہیں۔ جھوٹ لفظ کو غلط بولنا، بالکل اسی طرح سچ ہے تو وہ لفظ کو ٹھیک ادا کرنا ہو گیا۔ شکایت، چغلی، کسی کے بارے میں یا غیبت کرنا، غلط بات کرنا، یہ سب الفاظ ہیں۔ البتہ دل کے اندر کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ سب معنی ہے، کیونکہ یہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ بنیادی طور پر الفاظ و معنی کی اگر اصلاح ہو جائے تو سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اصلاح لفظ و معنی، تو جو تحریک میں شروع کرنا چاہ رہی ہوں اس کا نام ہے اصلاح لفظ و معنی۔ تو اصلاح کا الف لے لیا، لفظ کا لام لے لیا اور معنی کا میم لے لیا۔ تو اس طرح یہ الف لام میم کے نام سے ایک تحریک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب لیڈیز آہستہ آہستہ اور بھی جو اس گروپ میں ایڈ ہوتی جائیں، ہم سب مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالیں نیکی کے کچھ کاموں کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ سوچیں۔ دیکھیں، اس تحریک میں اب ہے کیا، اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تحریک کس چیز کے بارے میں؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی کسی چیز کا اختلاف ہو، کسی بھی بات سے یا کسی بھی پوائنٹ پہ آپ لوگ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، میری اصلاح کرنا چاہیں، تو بے شک آپ لوگ کر سکتے ہیں، بلا جھجک کر سکتے ہیں، مجھے روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں۔ کوئی بھی غلط بات ایسی کروں تو اصلاح کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ دے سکتے ہیں جو آپ میں سے دینا چاہے۔ دیکھیں، شادی سے پہلے بیٹے اور بیٹی کو یہ نصاب ضرور پڑھائیں تاکہ آپ کی آنے والی نسل متقی اور صالح مسلمان رہے۔ سب سے پہلے مکمل قرآن حکیم تفسیر کے ساتھ لڑکے اور لڑکی کو یہ لازمی قرار دے دیں ہر ماں باپ۔ دیکھیں، جب ہم اپنی اصلاح کریں گے نا، ہر کوئی اپنے گھر میں اپنی اپنی اصلاح کرے گا، اپنی نسلوں کی اصلاح کرے گا، اپنی بیٹی کو بتائے گا، سکھائے گا کہ بیٹا شادی سے پہلے یہ چیز لازمی ہے۔ جیسے دیکھیں، شادی سے پہلے ہم لوگ کن کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ دنیا جہان کی شاپنگ کرنے کو، سارا دن بازار میں گزارنے کو، بے شک جس میں جتنی نمازیں چلی جائیں ہماری، ہم اللہ تعالیٰ کو اس دوران جتنا اگنور کر دیں، لیکن اب ہمیں تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے ہماری آنے والی نسل ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے مسئلے مسائل جو ہمیں اپنی نسلوں میں نظر آتے ہیں، آج دیکھیں بچے کتنے بگڑ چکے ہیں، ان کا بدتمیزی کرنا دیکھ لیں، موبائل کا
زیادہ استعمال دیکھ لیں. کیوں؟ دیکھیں جب ایک عورت یہ جانے گی ہی نہیں، ایک بچی، ایک لڑکی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہ اس کو جب شادی سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے، آگے پریگننسی ہونی ہے، اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں ہم مائیں ہر قسم کی بات کرتی ہیں، ہر قسم کی غیبت بچوں کے آگے کر دیتی ہیں، ایک کی بات دوسرے کی بات سب کچھ ہم کرتے ہیں. ایک نہیں بتاتے تو بچی کو یہی نہیں بتاتے کہ شادی کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا معاملے پیش آنے ہیں. ہلکے لیول پہ جب ہم ماں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد پریگننسی بھی ہونی ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پریگننسی کے وہ دن کس طرح گزارنے ہیں. آیا فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے سارا دن بغیر نماز کے بھاگم دوڑ، شادی بیاہ ادھر ادھر اس طرح گزارنے ہیں یا نہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرنا بنتا ہے. جب تک ہم بچوں کو یہ تعلیم نہیں دیں گے، قرآن کو پڑھائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، وہ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے. شادی کے بعد کے مسائل بھی بچیوں کو اسی وجہ سے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، انہیں صبر کرنا نہیں آتا، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور دوسری چیز جو سکھانے کی ہے، ایک کتاب کم سے کم حدیث کی جس میں کم از کم عقائد، فرائض اور باہمی معاملات اور ایک ایک حدیث ہو. زیادہ نہیں پر ایک کتاب تو ہونی چاہیے جو بچی کو پتہ ہو. اور دوسرا مختصر سے فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے، وہ کچھ حد تک بچوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ کب کس حالت میں ہم نے کیا کرنا. ان سب باتوں پہ میں ڈیٹیل ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی بناؤں گی ویڈیو اور پھر آپ لوگوں کو بھیجوں گی. لیکن یہ ایک مختصر سا ایک سارا لائعمل آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ نمبر 4 پہ نکاح اور شادی کی تمام غیر شرعی رسومات ختم کرنے کی تحریک اپنے گھر سے ہمیں شروع کرنی ہے. دیکھیں ہم جتنا پیسہ اس پہ تباہ کرتے ہیں، ان ساری رسومات پہ تباہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بچوں کو اس سے ملتا بھی کچھ نہیں ہے، الٹا گناہ ملتا ہے، الٹا اللہ تعالیٰ سختیاں لاتے ہیں ہمارے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کے یہ سب کام کرتے ہیں. ہم جو ظہر کے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں تو عشاء کے بعد تیار ہو کے ہال جاتے ہیں سیدھا شادیوں پہ. ہم لڑکیاں جب تھے ہم یہی کام کرتے تھے. تبھی تو افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم نے اپنا ٹائم ایسا کیوں نہیں گزارا اپنے ٹائم پہ، کہ ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ ہم نے کس طریقے سے بچے پیدا کرنے ہیں. تب ہماری نسل میں بھی یہ والی خرابیاں نہ آ رہی ہوتی. کیوں؟ کہ ہم ماؤں کی کمزوری ہے یہ جو اب بچے ایسے ہیں. ان بچوں بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. قرآن ہمارے ہاتھ سے گیا، صبر ہمارے ہاتھ سے گیا، ماڈرنزم ہم میں آ گئی، نمازیں ہم نے نہیں پڑھنی. جب تک ہم قرآن و سنت کے نظام کو اپنی زندگی اور اپنے گھر پہ نافذ نہیں کرتے اور یہ تہیہ نہیں کرتے کہ ہر قسم کے حرام کام سے ہم نفرت کریں گے اور بچیں گے، کفار کے طریقوں کو اپنی سوسائٹی سے نکالنے کا پختہ عزم جب تک ہم نہیں کرتے. یہ ہم میں جو یہ مہندی ہے، یہ جو ہم اتنے میتوں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب کہاں ہے اسلام میں؟ ذرا کھول کے تو دیکھیں نا وہ قرآن جو ہم صرف ریڈ کے لیے رکھتے ہیں، اس کو بس پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے بالکل نہیں ہیں. ان سب کاموں کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یہ تحریک شروع کی ہے الف لام میم کے نام سے. اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی کہ میں ایک گروپ بناؤں گی، آپ سب جو اس میں ایڈ ہونا چاہیں لنک کے ذریعے یا مجھے میسج کر دیں، میں ایڈ کر دوں گی. دیکھیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے گھر والوں کا اپنا جو صدقہ کم سے کم 50 روپے تو ہماری، میرا خیال ہے سب کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ دن کا دے سکیں. دن کا نہ دیں، جس طرح آپ لوگوں کو توفیق ہو اتنا دیں. لیکن اس سے ہم یہ کریں گے مل کے، ہم سب لیڈیز، کہ جہاں پہ کسی کی شادی ہے، کسی کو کہیں پہ غریب ہے، کھانے کی ضرورت ہے، یا وہاں پہ یہ پیسہ استعمال ہوگا. اس کے علاوہ اگر کسی کو چیزوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، جو ہمارے غیر ضروری الماریاں بھری پڑی ہوئی ہیں،
ان کو ابھی تو میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایک جگہ پہ اس کو رکھنے کا بندوبست ہو، لیکن جیسے ہی ایسی کوئی بات آتی ہے، کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو شادی کے کپڑوں کی یا گھر میں پہننے کے کپڑوں کی کوئی ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں یہ سب چیزیں سنبھال کے رکھیں، ادھر دینے کے لیے، استعمال کے لیے۔ جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا اور جو اچیومنٹس ہوں گی وہ میں ساتھ ساتھ گروپ میں بتاتی جاؤں گی۔ تو برائے مہربانی، برائے کرم، اپنے ارد گرد کی جتنی بھی لیڈیز ہیں، جتنی بچیاں ہیں، دیکھیں انہیں اس میں شامل کریں۔ بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدقہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کی زندگی میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بس میں ماں ہوں نا، میں نے دے دیا بس کافی ہے، نہیں، بچے کو اپنے ہاتھ سے دینا سکھائیں۔ ابھی تو فی الحال جو میں نے اس کے لیے اکاؤنٹ رکھا ہے وہ میرا اپنا ہی اکاؤنٹ ہے، لیکن جب میں دیکھوں گی کہ انشاءاللہ یہ چل پڑا ہے تو اس کے بعد پھر اس الف لام میم کے نام سے ایک کھولوں گی اکاؤنٹ، تو اس میں پھر یہ سب پیسے آیا کریں گے۔ تو کائنڈلی یہ میسج آگے سے آگے شیئر کریں۔ یہاں پر اسی ویڈیو میں ایک ایزی پیسہ کا نمبر ہوگا اور ایک بینک اکاؤنٹ کا نمبر ہوگا، جو جس میں چاہے ویکلی چاہے تب بھی، اگر منتھلی چاہے تب بھی یہاں پہ پیسے جمع کرواتا رہے، تو انشاءاللہ جو بھی ہمیں اس قسم کی انفارمیشن کہیں سے بھی آئے گی تو اس کے مطابق ہمارے پاس جتنے بھی پیسے یہاں پہ جمع ہوا کریں گے۔ دیکھیں جب ہم قطرہ قطرہ کر کے ملائیں گے تو یہ بہت سمندر بن سکتا ہے، لیکن ہم یہ نیت تو کریں کہ ہم نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ آج کل دیکھیں یہ مہنگائی کے دور میں کتنا مشکل ہے کسی کے لیے اپنی بچیوں کی شادی کرنا، اور پھر اس جہیز جیسی لعنت کے ساتھ کرنا۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا ہے، اپنے بچوں کو، لڑکوں کو اتنا قابل بنانا ہے اور اتنا شعور دینا ہے، اور یہ صرف اور صرف اور صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے کہ اتنا شعور دیں کہ اس سے پتہ ہو کہ ایک غیرت مند مرد کی کیا نشانی ہے، وہ کیا کرے گا۔ کیا وہ یہ کرے گا کہ اپنی بیوی کے لائے ہوئے جہیز کی ساری چیزوں پہ، ایون کے بیڈ تک، پردے تک، قالین تک پہ وہ لیٹے گا؟ آپ سوچیں ذرا، ہم اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ جن کے چھوٹے بچے ہیں تھوڑا سا سوچیں اس چیز کو کہ ہم انہیں یہ دے رہے ہیں۔ یہ کیا ایک غیرت مند مرد کی نشانی ہو سکتی ہے؟ جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھ کے لڑکی لے کے آئیں گے تو اسے بھی احساس ہوگا، اسے بھی پتہ ہوگا کہ انہوں نے میرے ماں باپ کا خیال رکھا، انہوں نے اس پر بارات کا خرچہ نہیں ڈالا، انہیں قرض نہیں لینا پڑا، انہیں جہیز اکٹھا نہیں کرنا پڑا۔ دیکھیں ہم لوگ بہت پیچھے آ گئے ہیں، اسلام سے، قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس کی جو سزا ہمیں ملنی ہے روز قیامت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اپنی عاقبت سنوارنی ہے، اگر کسی نیکی کے کام میں ایک قطرہ بھی بننا ہے ہم میں سے کسی نے بھی، تو پلیز یہ ویڈیو آگے سے آگے شیئر کریں۔ ہر روز اگر اپنے سارے گھر کا بھی ہم صدقہ نکالیں نا تو 50 روپے آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 50 روپے روز اگر ہم کریں تو تقریباً یہ 1500 روپیہ بنتا ہے۔ پلیز اس چیز کو، اس تحریک کو یہیں ختم نہیں ہونے دینا۔ جب میرے ساتھ اور لوگ ملیں گے، ہم آگے سے آگے جائیں گے، تو انشاءاللہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہوں گی۔ تو برائے کرم اس کو روکنا نہیں ہے، اسے آگے سے آگے شیئر کریں، اور جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں تو مجھے بتاتے جائیں، میں گروپ سینڈ کر دوں گی، اس کا لنک سینڈ کر دوں گی، جو لنک کے ذریعے ہونا چاہے تب بھی ہو جائے، جو مجھے کہنا چاہے تب بھی میں اس گروپ میں ایڈ کر لوں گی۔ جو بھی اچیومنٹس ہوں گی تو اس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔